اگر یقین نہیں آئے آپ کے پاس عبادتوں میں، دیکھیں ماشاءاللہ سب لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی سورہ پڑھ رہے، یہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے، نمازیں پڑھ رہے، صدقہ دے رہے، چیریٹی کر رہے، سب کر رہے، لیکن یقین ہے کہ جو تم دے رہے تمہاری عبادت قبول ہو رہی؟ یقین سب سے بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ اگر یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں، انہیں بلیو، یور بلیو شوڈ بی ویری اسٹرانگ، اتنا اسٹرانگ ہونا کہ تم کو یہ تصور رہنا کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں، معصوم ہی دینے والے اور کوئی دینے والا نہیں، میں کسی اور دروازے پہ کیوں جاؤں جب اللہ کا دروازہ موجود ہے، معصومین کا دروازہ موجود ہے۔ تو یہ یقین کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یقین ڈیولپ کیسا ہوتا؟ اب میں آپ کو تاریخ کا، ہسٹری کا ایک مشہور واقعہ سناتا، نبی یوسف کا، پلیز غور سے سنیں، اس میں آپ کو یہ پتا چلے گا، اس واقعے میں پلیز غور سے سنیں۔ نبی یوسف، سورہ یوسف، پورا سورہ یوسف موجود ہے، قرآن کا واقعہ ہے، اس میں یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا بلیف 200% انکریز ہو جانا ٹورڈز اللہ، کہ اگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، if you trust your اللہ، اللہ تم کو کہاں لے کے جاتا؟ دیکھو نبی یوسف ایکسٹرا آرڈنری نبی ہے۔ میں نبی یوسف کے بارے میں پہلے بول دوں کہ پورے نبیوں میں یہ سب سے زیادہ حسین نبی تھا، بیوٹیفل، اتنے حسین تھے کہ سب کو معلوم ہے کہ زلیخا کی ساتھیوں کی انگلیاں گڑ گئیں ایک دفعہ یوسف کو دیکھنے سے۔ وہ کل واقعہ سننا، وہ واقعہ کل سننا، آج نہیں، وہ واقعہ اس لیے کہ اس میں پورا نکل جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اتنا حسین ہے کہ ایون قرآن میں اللہ بول رہا، نبی یوسف کا واقعہ سناتا ہے، 11واں سورہ یا 13واں سورہ ہے سورہ یوسف، کہ میں تم کو بہت اچھی ایک سٹوری سنانے والا ہوں۔ اللہ بول رہا ہے کہ اچھی خوبصورت سٹوری سنا رہا ہوں۔ یوسف اتنے حسین تھے، جب اللہ نے، میری طرف دیکھو، اللہ نے جب بیوٹی کو خلق کیا، بیوٹی کو بنایا، تو اس کو ڈیوائیڈ کیا 12 پارٹس میں، ڈیوائیڈ کیا 12 پارٹس میں، ایک پارٹ ہم انسانوں کو دیا، صرف ایک پارٹ۔ تو ایک پارٹ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو نگاہیں نہیں ٹھہرتی، کہتی ہیں، یہ کہتے ہیں یار کیا خوبصورت انسان ہے، لیکن مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے۔ You understand what I said؟ یہ نہیں بولنا کہ مولانا نے اجازت دی کہ دیکھ لو، نو I'm not giving you permission۔ تو ایک پارٹ ہے ہمارے پاس، جسٹ ون پارٹ، وہ انسانوں کو حسن دیا۔ 11 حصے نبی یوسف کو دے دیے تھے اللہ نے، سوری 9 حصے، 10 حصے ڈیوائیڈ کیے بیوٹی کے، ایک حصہ ہم کو دیا، اور 9 حصے پورے یوسف کو دے دیا۔ آپ کو معلوم 9 حصے دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگلیاں کٹی، احساس نہیں ہوا، اتنے حسین تھے۔ اب میں آپ خوش ہوئیں گے بات سن کے، 9 یوسف کے پاس ہے، ایک انسانوں کے پاس ہے، اور اللہ نے 14 معصومین کو 10 کے 10 دے دیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کیا سن رہے یار، کیا سن رہے؟ 14 معصومین کو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رسول اللہ سب سے زیادہ حسین، یوسف کا حسن کچھ ہے ہی نہیں حسن محمد مصطفیٰ کے سامنے۔ اسی طرح امام علی کے لیے کہا کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، کہ اگر اللہ کا ایک نام ہے یا جمیل، جمیل کے معنی ہے حسین، خوبصورت، اللہ بڑا حسین و خوبصورت ہے۔ لیکن اب ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ کتنا حسین ہے؟ امام علی کے چہرے کو دیکھو تو اللہ پہچانا جائے گا کہ اللہ کتنا حسین ہے۔ 10 درجے حسن کے، بیوٹی کے اللہ نے 14 معصومین کو دیے۔ 14 معصومین کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو، ان کا حسن۔ اب بات نبی یوسف پہ آ رہی، ورنہ پوری مجلس ہی نبی یوسف پہ پورا 10 دن پڑھو، اتنے ان کے واقعات۔ میں اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ یقین، آج کی ہے بلیو، ہاؤ ٹو انکریز یقین، کیسا اپنے یقین کو انکریز کرنا۔ یقین آ جائے تمہارے پاس سب آ گئے۔ نبی یوسف کا پورے واقعات میں چھوڑ دے رہا، وہ کنویں میں گئے، بازار میں بیچے گئے، بیچنے کے بعد جب لائے تھے بازار میں، پلیز غور سے سنیں، جب بازار میں لائے تھے یوسف کو، اس وقت نبی یوسف 14 یا 15 ایئرز اولڈ بوائے، پورے ایجپٹ میں ایک ہنگامہ مچ گیا کہ اتنا حسین اور خوبصورت بچہ غلام بکنے آیا۔ تو زلیخا اس وقت کافرہ تھی، اپنے ہسبینڈ عزیز مصر کی وائف تھی، اس نے اپنے ہسبینڈ جو پرائم منسٹر تھا اس سے یہ کہا تھا کہ مجھے اس غلام کو خریدنا ہے۔ میں آج اپنی لینگویج میں بول رہا، بائی ہک اینڈ کروک I have to buy this، مجھے لینا ہی لینا، ہک اینڈ کروک تم کو خریدنا ہے۔ دیکھیں بیوی کا زور آج کا نہیں ہے شوہر کے اوپر، شروع سے ہے۔
میں بالکل کیا صحیح، بول گیا یار. بالکل آج صحیح، یہ مت بالکل بولو صحیح، کہ صرف بیوی کے زور بہت چلتا, وہ شروع سے ہے. اگر آپ صحیح، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو میں بہت ہاتھ یا رکھ کے پڑھا, مجھے واپس لندن آنا ہے, ایسا نہ ہو کہ میرا ہی کھانا بالکل بند کر دیں صحیح. یہ عورتیں. تو یہ جو ہے, زلیخا نے کہا کہ مجھے خریدنا ہے اس غلام کو. عزیز مصر جو پرائم منسٹر تھا, اس نے ساری اپنی دولت, اچھا اس زمانے میں پیپر کرنسی نہیں تھی نہ پلاسٹک کرنسی تھی, بلکہ ٹھیک. سونا, گولڈ, پلیٹنم, سلور, ڈائمنڈز, پرلز, اس میں ڈیلنگز ہوتے تھے. وہی ہوا, ایک سکیل لا کے رکھی گئی اور کہا کہ یوسف کو اس میں تولیں گے, ٹھیک. جتنا جو رکھے گا اور وہ یوسف کو خریدے گا. روایت کا جملہ ہے کہ پورے ایجپٹ کی جو دولت تھی, لوگ پیسے والے لوگ, ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے, صرف دولت مند یوسف کو خریدنے آئے. ہزاروں لوگ لا کے پیسے رکھ رہے, ڈائمنڈ, اور وہ یوسف کا پلہ ہلتا ہی نہیں. صرف 14 ایئرز 13 ایئرز اولڈ بوائے. اور گولڈ جو ہے, پلیٹنم جو ہے, ہیوی میٹل ہے, اس ہیوی میٹل کے رکھتے جا رہے ہیں ٹنس آف مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا, ٹنس آف میٹل رکھ دیا, یوسف کا پلہ ہلتا ہی نہیں. سب پریشان کہ یہ کیا ہو رہا. زلیخا کے ماتھے پہ پسینہ کہ ہائے, میرا شوہر تو خرید ہی نہیں سکتا اس غلام کو. اب سننا پلیز, غور سے سننا یوسف کا جملہ. یوسف نے پلٹ کر ان لوگوں سے کہا جو ویٹ کر رہے تھے یوسف کا, پوچھا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو کہا آپ کو توڑ رہے ہیں, آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. کس میں کہا؟ کہا پیسے میں, سونے میں, چاندی میں. تو پلٹ کے کہا تم کو شرم نہیں آتی, نبوت کو پیسے میں تولتے ہو؟ کیا سبحان بات اللہ، بولے, سبحان نبوت کو سبحان اللہ. پیسے میں, تو بہت بڑا جملہ دوستو, پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے اس پہ, نبوت کو پیسے میں تولتے ہو. تو وہ لوگوں نے کہا پھر ہم تولے صحیح. کیسا, ویٹ کیسا کرے آپ کا؟ تو کہا پیپر اور پینسل لے کے, میں آپ اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, واہ واہ پیپر واہ اور واہ. پینسل لے کر آؤ, پیپر اور پین لے کر آؤ. عزیزو پورے کافر تھے, پلیز, پورے کافر تھے وہ لوگ. ان لوگوں نے لا کے پیپر اور پین 14 سال کے یوسف نبی کے حوالے کیا. پھر بول رہا, آپ نہیں سمجھے, آپ لوگ کافر تھے, مشرک تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے, لیکن جب نبی نے کہا بابا ایک پیپر پین لا کر دو, تو لا کے دے دیا. کیا یہ کافر ان مسلمانوں سے بہتر نہیں کہ جب ہمارا رسول نے کہا کہ پیپر اور قلم لے کر آؤ, تو کہا کہ معاذ اللہ یہ ہزیان بول رہے. میری صحیح ٹاپک وہ صحیح نہیں, صحیح. لے کر جی آئے. ہاں. یوسف نے کیا کیا, اس پیپر کے اوپر جو بھی اس وقت سسٹم تھا, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, اس میں انہوں نے جی. صرف اتنا لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, اور ایک پلے پہ رکھ دیا. جیسے ہی رکھا, یوسف کا پلہ جھک گیا, اور بسم واہ اللہ واہ واہ کی واہ. وزن سے یوسف کو خرید لیا جی گیا. ایک چیز یاد رکھو, جی. بسم اللہ اگر ہر لمحہ تمہاری زبان پہ رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ وہ چیز ہے کہ اگر تمہارا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا, اور اگر تمہارا باپ یا ماں کوئی تکلیف میں ہے, تو اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی تکلیف کو دور کرتا. ایون اگر تم باپ مر جائے, ماں مر جائے, اور پہلی مرتبہ اگر تاریخ کا مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا میں, تاریخ کا مشہور واقعہ ہے جب پہلی مرتبہ اس کے باپ کے خبر پہ لہت پہ عذاب ہو رہا تھا, اور اللہ کا رسول تیز چلا گیا, دوسری دفعہ آ کے ٹھہرا, صرف اس لیے ٹھہرا, جب پوچھا اصحاب نے تو کہا کہ ابھی اس کا بیٹا 4 سال کا ہوا, پہلی مرتبہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بیٹے کی زبان پہ نکلا, تو اللہ نے کہا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم بول رہا, میں اس کے باپ پہ عذاب کیسے نازل کروں. کتنا واہ مرسیفل واہ ہے واہ. اللہ. میری خواہش ہے ناظرین سے کہ ماہ رمضان میں آپ تلاوت کچھ نہیں کرتے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہو. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کا کتنا ثواب ہے. اگر تم روزے کی قبولیت چاہتے تو دن بھر کچھ مت کرو, اس میں وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے. عورت کھانا بنا رہی, آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, ابھی ٹائم ہے روزے کو, آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ پڑھ کے دیکھو کہ ایک سیٹسفیکشن کیسے ہوتا, دل کو سکون کیسے ہوتا. اگر 11 مرتبہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے صبح اور شام, تو اس کے آرٹریز اوپن ہو جاتے. وہ ہارٹ کا پیشنٹ نہیں بنتا, آرٹریز اوپن, لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. ایک چیز یاد رکھو, میں بار بار بولتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اگر عابد بلگرامی پڑھے تو اس کا اثر نہیں ہے. اگر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سید مرتضیٰ پیپر پہ لکھ کے دے دے تو پانی پتھر بن جائے. واہ واہ واہ. یہ پورا واہ واہ. تقوی کی بات ہے, لیکن کوشش یہ کرو
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، اور لڑکی رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ اگر اس کو چاہتی ہے تو اللہ کے اس نام سے 63 ٹائمز 63 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لڑکی پڑھے، اور دعا کرے اس کے بعد کہ پروردگار تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ اور محمد اور آل محمد کا واسطہ تو میرے لیے بہترین رشتہ بھیج، اللہ رشتہ بھیجتا۔ اگر رزق کا پرابلم ہے کسی کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ایک پوری میں میری تقریر بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہو جائے گی۔ اگر رزق کا پرابلم ہے تو بسم اللہ پڑھو۔ اگر کوئی تمہاری حاجت رکی ہوئی ہے، تمہاری حاجت ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا کہ منہ تک آ رہا رک جا رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو۔ اور جب آپ گھر میں روزانہ، جب ایوری ویک جب جا کے آپ گروسری کرتے، گروسری کر کے جب لے کر آتے ہیں ایک ہفتے کا سامان، چاول دال، مثال دے رہا، میں مثال دے رہا، اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو، اس کے بعد دیکھو کہ کتنی برکت اللہ دیتا۔ اور اس کے بعد جب تم اپنا بزنس شروع کرو تو بزنس میں انٹر، گھر سے جب نکلو باہر، گھر سے جب لندن میں باہر نکلو، یہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے، بہت آسان آپ کو عمل دے رہا وائرس سے بچنے کے لیے۔ آج جب نظر بھائی نے کہا تو بہت تکلیف ہوئی، گھر سے جب نکلو کسی کام کے لیے، گھر میں رہو، لاک ڈاؤن میں رہو، لیکن اگر کسی کام سے آپ باہر نکل رہے تو صرف 4 سلام کرو، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، بسم اللہ بول کے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے اپنا رائٹ لیگ باہر ڈالو، اور ڈال کے جس مقصد کے لیے تم جا رہے، جس کام کے لیے تم جا رہے، تم اسی طرح کامیاب واپس آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم چیز کا نام ہے، ایک عجیب چیز کا نام ہے۔ آپ سوچو یہ قرآن کی یہ وہ آیت ہے کہ جو 114 سورے ہے، 114 سورے میں 113 سورے بغیر بسم اللہ کے شروع ہی نہیں ہوتے۔ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، 113 ٹائمز قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری جگہ سورہ 114 میں آ گیا۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا کہ یوسف نے کیا کیا، اور آج سے نہیں ہے بسم اللہ، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس قرآن آیا تو بسم اللہ آیا، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع سے ہے، انہیں نبی آدم کے زمانے سے اللہ کا یہ نام ہے، تو اس طرح شروع کرنے کا حکم ہے۔ یوسف نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، ترازو میں رکھا، یوسف نیچے ہو گیا، بسم اللہ اوپر ہو گیا۔ کیا کروں، پورا وقت نکلتا، چھوڑ دیا، کل موقع ملا تو بسم اللہ پہ اور بولوں گا، کل نظر بھائی اگر مجھے یاد دلائیں گے اسٹارٹنگ میں تو بسم اللہ پہ پھر بولوں گا۔ اس کے بعد اب سنیں، یقین پہ بات ہو رہی، بلیف کے اوپر، کہ اپنے بلیف کو رمضان میں اسٹرانگ کرو۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، آج 4 رمضان ہے لندن میں، اگر تمہارا آج یقین پورا ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے، تمہارے ماہ رمضان میں بڑی بات نہیں بول رہا، تمہارے دروازے معرفت کے ایسا کھل جاتے، ایسا کھلتے معرفت کے دروازے، اتنی برکت ہے۔ اب ماہ رمضان اور پھر شب قدر تک اگر تمہارا یقین اس سٹیج پہ پہنچ گیا تو شب قدر میں جب تم بیٹھو گے اپنے اعمال کرنے تو تمہارے سامنے سے حجابات ہٹیں گے، اتنی طاقت ہے اس میں۔ اس لیے کہ ایسے مقدس لوگ ہیں، اس میں تعجب مت کرو کہ اب عابد برہمی یہ کیا بول رہے ہیں، آغا بہجت نہیں تھے، آج کے ہی ہے نا، یہی ایول ورلڈ میں رہنے والے تھے، آغا بہجت کا مثال نہیں ہے، کیا پرسنالٹی تھی۔ اگر میں کیا کروں، میں چاہتا تھا کہ علماء کی بھی ہسٹری پڑھوں اس میں، لیکن اگر موقع ملے گا تو علماء کی ہسٹری پڑھوں گا کہ جن کا احسان ہے ہماری کمیونٹی کے مجتہدین ہمارے سارے وہ مر جا، جیسے ابھی آیت اللہ امینی کا انتقال ہوا، ایک عظیم پرسنالٹی، عظیم ترین پرسنالٹی کہ جن کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام۔ تو ماہ رمضان میں ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنے روزوں کو صحیح کر سکتے۔ اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھو، اگر روزہ قبول نہیں ہو رہا تو یہ محنت کس کے لیے کر رہے آپ؟ ہر روزے دار کے دل کی خواہش ہے نا کہ میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا روزہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، ہر کی خواہش ہے۔ کتنی آپ محنت کر رہے لندن میں، خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر قبول نہ ہو تو کتنا پرابلم ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا، یقین، بلیو۔ تو نبی یوسف کے واقعے، اب شارٹ کر رہا اس کو، زلیخا نے کہ شوہر عزیز مصر نے یوسف غلام، اس وقت جو غلام تھے نبی، ان کو لیا اور اپنے پیلس میں لے کے چلا گیا۔ پیلس میں جو آؤٹ ہاؤسز تھے جو اس زمانے کے، اس میں یوسف کو رکھا، جو ایک غلام رہتے تھے، اور زلیخا اور عزیز مصر اندر رہتے تھے۔ وہ پورے واقعات کو میں نے چھوڑ دیا، کمپلیٹ چھوڑ کے عزیز مصر سفر پہ گئے ہوئے تھے۔ یقین، پلیز یاد رکھنا، یقین، بات ہو رہی یقین کے، ہاؤ ٹو انکریز، اف یو ٹرسٹ یور اللہ، اف یو ٹرسٹ یور اللہ، اللہ کیسے ہیلپ کرتا۔ عزیز مصر سفر پہ گئے ہوئے تھے، زلیخا کافرہ، زلیخا کافر ہے، مسلمان نہیں،
اس کو وہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتی, اللہ کو مانتی نہیں, لا الہ الا اللہ نہیں بولتی. وہ نبی یوسف کو 15 سال کے یوسف ان کو لے کر اپنے پیلس میں گئی. میں بہت شارٹ کر رہا, اس کو بہت احتیاط سے پڑھ رہا, بہت احتیاط سے پڑھ رہا. ایک ایک دروازے سے گزرتے گزرتے 7 ڈورز تھے اس کے بیڈ روم میں جانے کے لیے. ایک روم میں انٹر ہوتی ہے, اس کو لاک کرتی ہے, چابی لاک کرتی ہے, پھر انٹر ہوتی ہے, پھر لاک, پھر 7 ڈورز کو لاک کرتے ہوئے وہ بیڈ روم میں پہنچ گئی. میں بہت احتیاط سے پڑھا, غور سے سننا. اللہ کی ذات پہ یقین, شب قدر پہنچے تک تمہارا یقین اسٹیج پہ پہنچ رہا. پہنچے 7th جب بیڈ روم میں پہنچی تو اس نے نبی یوسف کو گناہ کی دعوت دی. نبی یوسف نبی ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی 40 سال میں نبی نہیں بنتا. کیا بول گیا میں, واہ 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 40 ماشاء سال میں اللہ. نبی نہیں بنتا, جی ہاں. بلکہ پیدا نبی ہاں ہوتا ہے. 14 ایئرس اولڈ بوائے یا 15 ایئرس اولڈ بوائے نبی ہاں یوسف. ہاں نبی یوسف کو اس نے گناہ کی دعوت دی. انہوں نے کہا نہیں. جب بات چیت ہو رہی تھی, وہ بیڈ پہ تھی, بیڈ کی طرف جا رہی ہے اپنے, میں اپنی لینگویج میں بول رہا صرف سمجھانے کے لیے. تو اس نے جی دیکھا کہ اس کے بیڈ کے اوپر, میری طرف دیکھو, اس کے بیڈ کے اوپر ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے. ٹھیک. تو اس نے کیا کیا, کپڑا لے کے ایک کلوتھ لے کے اس اسٹیچو کے چہرے پہ ڈال دیا, اس بت پہ ڈال ٹھیک دیا. ہے. تو یوسف نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا خدا ہے, یہ میرا بھگوان ہے, میرا خدا ہے. تو یوسف نے کہا تم نے ٹھیک. کیا کیا؟ تو کہا میں, ہاں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تو میں نے اس ہاں کی ہاں. میرے خدا کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یوسف نے کیا پلٹ کے بات. کہا زلیخا تیرا خدا ایسا ہے کہ تو جب چاہے اس کی آنکھ پہ پردہ ڈالے, لیکن میرے ہاں خدا ہاں. کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. آیت واہ واہ الکرسی, واہ آیت واہ. الکرسی. بے تو اس شک کے بعد بے اس نے شک. دعوت, اب سنیں پلیز, میری طرف دیکھیں اور سنیں, ویری امپورٹنٹ, یقین سنو. پہ بات آ گئی. اب ایک ایک اس نے دعوت دی, یوسف نے انکار کیا. یوسف نے کیا کیا, وہ پلٹے یوسف, اور پلٹ کے جو مین ڈور تھا بیڈ روم کا, جو لاک تھا, ٹوٹل ایبسولوٹلی لاک, اور چابیاں, ساری کیز زلیخا کے ہاتھ میں, وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. یوسف ٹورڈز ڈور گئے تو زلیخا نے چیخا, وہاں سے چیخ کے کہا یوسف کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں باہر جا رہا ہوں. تو اس نے کہا تم جا ہی نہیں سکتے, لاک ہے اور کیز میرے پاس ہے. پھر وہ اس نے کہا یوسف تم کہاں جا رہے؟ کہا میں باہر جا رہا ہوں. تو کہا تم جا ہی نہیں سکتے. شی واز سو کانفیڈنٹ کہ لاک میں نے کیا ہے, کیز میرے پاس ہے, ہی cannot go, وہ جا ہی نہیں سکتا. لیکن ذات پروردگار پہ اتنا یقین ہے اللہ نبی یوسف کو, یہ یقین آنا ہم کو شب قدر سے پہلے, اتنا یقین, اتنا بلیو اسٹرانگ ہے کہ جو امپاسبل ہے کھلتا ہی کھل ہی نہیں سکتا. جیسے ہی وہ ڈور کے پاس پہنچے اور ہاتھ رکھ کے کہا پروردگار تو مجھے بچانے والا ہے, بس یہ کہا, دروازہ کھل گیا. زلیخا وہ شاکڈ کہ دروازہ کھلا کیسے. یوسف دوڑنے لگے, پیچھے زلیخا بھاگتے ہوئے آئی, دوسرے دروازے کے پاس گئے, پھر ہاتھ رکھا, پھر کھلا. اسی طرح کھولتے کھولتے 7th ڈور تک پہنچ گئی. زلیخا پیچھے سے کرتا پکڑ, لیکن یوسف آگے بڑھ کے پورے دروازے خود بخود کھلے. جیسے ہی دروازہ کھلا, دیکھا باہر عزیز مصر, اس کا ہسبینڈ کھڑا ہوا ہے. زلیخا کا ہسبینڈ عزیز مصر مین ڈور پہ کھڑا ہوا. دیکھا کہ یوسف دوڑتا ہوا آ رہا اور اس کے پیچھے زلیخا ہے. جیسے اس نے یوسف اور زلیخا کو دیکھا, ہی واز شاکڈ. اس نے پلٹ کے کہا واٹس ہیپننگ, انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا ہوں. اس نے کہا کیا ہو رہا؟ زلیخا کافرہ ہے. اس نے فوراً جھوٹ بولا. جھوٹ کیا بولا؟ کہ دیکھو جس غلام کو تم نے خریدا ہے وہ میرے بیڈ روم تک آ گیا تھا. نبی یوسف اب کیا کرے, کوئی نہیں ہے, آپ پلیز یقین. نبی یوسف ہے, زلیخا ہے, زلیخا کا شوہر ہے, ایک طرف ایک جھولے میں ایک بچہ ہے اور کچھ نوکر کھڑے ہوئے. اس وقت کون بچا یوسف کو؟ سب عزیز مصر کے لوگ ہیں, زلیخا کے لوگ. زلیخا نے کہا تیرا یہ غلام میرے بیڈ روم تک آ گیا تھا. اب یوسف نے کہا, عزیز مصر نے یوسف کو دیکھا, یوسف نے کہا نہیں میں نہیں گیا تھا, یہ لے کر گئی تھی مجھے, اور میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے واپس آیا.
اس نے کہا نہیں تم گئے کیسے؟ کہا میں نہیں گیا، وہ لے کر گئی. تو کہا پھر یوسف نے کہا میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے باہر آ گیا، یہ لے کر گئی. تو اس وقت عزیز مصر اپنی وائف کو بہت چاہتا تھا، زلیخا کو. اس نے کہا کہ ثبوت کیا ہے کہ تم پاک اور پاکیزہ طریقے، پلیز غور سے سننا، ثبوت بسم کیا اللہ. ہے کہ تم پاک اور پاکیزہ طریقے سے باہر آ گئے؟ اب کیا ثبوت ہے یوسف کے پاس؟ بیڈ روم کا واقعہ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، اللہ پہ یقین. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ یوسف ایسا پلٹے، 15 سال کے یوسف ایسا دیکھا، سب اس کے لوگ کھڑے ہوئے. ایک جھولے میں، اللہ قرآن میں بول رہا ہے، ایک جھولے میں ایک انفنٹ، چند مہینوں کا بچہ کہ جو زبان بھی جس کی نرم ہے، ہاتھ اور پیر بھی بڑے سافٹ ہے، جو بول نہیں سکتا، چند مہینے کا، فیو منتھس اولڈ انفنٹ لیٹا ہوا ہے. علی نے کہا، یوسف نے کہا یہ میرا گواہ بنے گا. تو زلیخا نے، جو عزیز مصر نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ، یہ بچہ تو بولتا نہیں ہے اور تم بولے کہ یہ تمہارا گواہ بنے گا. جیسے ہی اس نے کہا یہ تو بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کا وحی کی، اس معصوم بچہ مچھلا جھولے میں، مچھل کے کہا کہ اے عزیز مصر، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا، کیا دلیل دی، کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گناہگار ہے. اب عزیز مصر نے کرتا دیکھا یوسف کا، دیکھتے ہی پیچھے سے پلٹا ہوا تھا. اب زلیخا خاموش بیٹھ گئی. یہ ذات الہی پہ یقین رکھنے کا یہ رزلٹ ہے. بے شک بے If you شک بے trust شک. your Allah, you'll get it like this. یہ ٹرسٹ شب قدر میں تک لے کے آنا آپ. اس پہ لانے کے لیے آپ بولیں گے آتا کیسا؟ یقین پیدا کیسے ہوتا؟ یقین پیدا نماز شب سے ہوتا. اب میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، نماز شب پڑھو گے ریگولر، تمہارا یقین ایسے ڈیولپ ہوتا. اور اب میں سورہ توحید، مشہور ترین سورہ جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. میں آپ کو گولڈن گفٹ دے رہا سورہ توحید کا. آج میری 4تھی تقریر اہل بیت کے اوپر، اہل بیت چینل کے اوپر. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پھر میں اپنے ناظرین کو سوری، میں روزہ میرا جی کھل ضرور. گیا، جی سوری اگر اس لیے کہ آپ بولیں گے کہ یار یہ مولانا روزہ نہیں، تو میرا روزہ ہو گیا یا رات کے 12 بج رہے، مڈ نائٹ ہو رہی. بالکل بالکل صحیح. سورہ توحید ہمارے سارے علماء یہ بولتے، پلیز غور سے سنو، جس کو لکھنا ہے وہ لکھ لے. سورہ توحید میں سورہ قل هو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد اگر تم ایک مرتبہ پڑھو گے، جسٹ ونس، اللہ اس وقت کے جتنے تمہاری دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں قبول کر لیتا. سورہ قل هو اللہ احد یہ میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ تھا. حسین خود قرآن ہے، حسین ناطق ہے قرآن، پورا قرآن ہے حسین. جو شہادت کے بعد نیزے پہ قرآن پڑھے وہ اس کا نام حسین ابن علی ہے. مولا حسین کے لیے یہ مشہور ہے کہ مولا حسین کثرت کے ساتھ سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے. سورہ قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد دل ہے، قرآن کا دل ہے. اگر کوئی 3 مرتبہ روز پڑھے نماز کے بعد تو ایک قرآن کا ثواب ہے. کتنا سمپل. اب ہر نماز کے بعد، آپ فجر کی نماز کے بعد، ظہر اثر مغرب عشاء، اس کے علاوہ بھی جو آپ سلامتی کی نماز پڑھے، شکر کی نماز پڑھے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 3 سورہ قل پڑھ لو اور قرآن نہیں پڑھو، ایسا نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا ہے لیکن 3 مرتبہ سورہ قل پڑھو گے تو اللہ جو ہے ایک قرآن مجید کا تم کو اجر دے گا. اور اگر ایک مرتبہ پڑھو گے ہر واجب نماز کے بعد، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ یہ واجب نماز کے بعد پڑھو گے تو اللہ تمہارے رزق کے، تمہاری دعاؤں کے وہ کھول دے گا. آپ کو معلوم ہے کثرت سے پڑھنے کا اس کا اجر اور کیا ہے؟ ایک مشہور صحابی تھے اللہ کے رسول کے، سعد ابن معاذ نام لے رہا. ان کی میت پہ 90,000 ملائکہ نے آ کے ان کی جنازہ پڑھی تھی. کین یو امیجن 90,000
ان کی جنازے میں اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا تھا یہ ملائکہ کا نزول کیوں ہو رہا ہے ان کی میت پہ؟ اللہ کے رسول کو تو واہ معلوم واہ ہے، لیکن ہم تک روایت آنے کے لیے جی کہا تو جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، سعد ابن معاذ جو کثرت سے تلاوت سورہ توحید کرتا ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی نماز جنازہ میں 90,000 کے قریب جو ہے لوگ ملائکہ نے آ کے ان کی جنازہ پڑھی۔ آپ سوچو کہ اگر میری میت پہ 1,000 بھی ملائکہ معصوم ملک آ جائے اور آ کے نماز جنازہ پڑھے تو کتنا ثواب ہے۔ تو میری ناظرین کا 34 رمضان کا میرا جو گفٹ ہے وہ آپ کو وہ یہ کہ سورہ قل هو اللہ احد کثرت کے ساتھ پڑھو۔ شارٹیسٹ سورہ، بہت چھوٹا سورہ ہے، اور بچوں سے بھی یہ سورہ پڑھو، اور شب قدر تک اگر تم نے 1,000 مرتبہ 1000 ٹائم اگر تم نے سورہ قل هو اللہ احد پڑھی، آپ کو معلوم ہے اس کی برکتیں اور کیا ہے۔ ایون جو روز عرفہ، میں خود لندن میں رہتا ہوں، روز عرفہ انشاءاللہ اس سال بھی بستان زہرہ میں ہوں، اگر سب صحیح ہو جائے گا تو وہاں پہ جو 2 رکعت نماز ہم روز عرفہ کی میدان عرفہ میں پڑھتے، 4 رکعت نماز 50 سورہ قل کے ساتھ، یعنی جتنی آپ کو کثرت سے نمازیں بھی ملیں گی اس میں بھی سورہ قل هو اللہ کی تاکید ہے۔ اور ایون ہم بھی اپنے ریگولر نمازوں میں بھی سورہ قل هو اللہ پڑھتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سورہ قل کی برکت کیا ہے، ارے اور ایک بات بولوں، سورہ قل پڑھنے والا کبھی رزق کے پرابلم میں نہیں آتا۔ آپ آزما کے دیکھو، 1,000 مرتبہ 1000 ٹائم، آپ کو اتنا بھی ٹائم ہے، ابھی 4 رمضان ہوئی صرف لندن میں، اور 23 رمضان 22 رمضان تک اگر آپ نے 1,000 مرتبہ سورہ قل اللہ کو پڑھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور مولا حسن مولا حسین کی بارگاہ میں یہ پنجتن کے نام ہدیہ کرو، اور اس کے بعد کسی طاہرین من ذریت حسین علیہ السلام بول دو۔ یہ سورہ قل جو ہے یہ سب سے زیادہ کافر و مشرکین کو برا لگتا تھا یہ سورہ، اس لیے کہ اس میں اللہ کی مکمل کمپلیٹ وحدانیت کا ذکر۔ تو 1,000 مرتبہ 1000 مرتبہ آپ کے چانس ہے کہ شب قدر تک پڑھو، انشاءاللہ آپ کا یقین بھی بڑھے گا، اور اتنا آپ کا بلیو اسٹرانگ ہوگا کہ جب شب قدر میں آپ جا کے دعائیں مانگیں گے نا تو اس سورہ آپ کے لیے ریکمنڈ کرے گا۔ اور یہ صرف سورہ یہاں آپ کو کام نہیں آئے گا، یہ سورہ پڑھنے کے بعد جب انسان لحد میں گریو میں جاتا تو اللہ اس سورہ کو حسین و خوبصورت شکل بنا کر تمہاری لحد میں بیچ دیتا، تمہاری لونلینس ختم ہوتی، تمہاری وحشت ختم ہوتی، تمہاری تنہائی ختم ہوتی، تمہارا اکیلا پنا ختم ہوتا۔ تو وہاں پہ تو لحد میں جہاں نہ تمہارا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ آپ کی دولت ہے، ساری چیزیں لندن میں رہ گئی، لیکن اگر سورہ توحید تم یہ شب قدر تک 1,000 مرتبہ پڑھ کے معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، اور یہ بولو کہ پروردگار میرا وہ یقین کو پیدا کر دے، کچھ یقین میری پاس آ جائے کہ تیری عبادت کا شوق پیدا ہو، تو یہ سورہ لحد میں بھی کام آئے گا، یہ سورہ تمہارے ساتھ روز محشر بھی کام آئے گا، اور یہ سورہ صراط تک تمہارے ساتھ چلے گا۔ آپ سوچو یہ اتنا پیارا سورہ، صرف یہ تصور کر لو کہ جو سورہ میرا حسین سب سے زیادہ پڑھتا تھا وہ سورہ کی تلاوت کرو، سورہ سبحان قل اللہ واللہ سبحان اور سورہ قل واللہ۔ اور ایک چیز، شادی کے لیے بھی بہت اچھا سورہ ہے، لڑکی کی شادی ہو یا لڑکے کی شادی ہو، بزنس تم شروع کر رہے، یہ سورہ قل واللہ احد پڑھ 118 مرتبہ، اپنے کاروبار پہ جا کے، بزنس پہ جا کے، جو اس کا بزنس ڈیڈ ہو گیا کمپلیٹ بزنس ڈیڈ ہو گیا، چل ہی نہیں رہا، سورہ قل واللہ 9 دن تک پڑھتے رہے 118 مرتبہ، اتنی برکت دی۔ اور کہا گیا کہ ماہ رمضان میں یہ سب سے کئی سورے، کل اور سوروں کے بارے میں بتاؤں گا، سورہ یاسین کے بارے میں بتاؤں گا، سورہ فتح کے بارے میں بتاؤں گا، سورہ نبا کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، روز آپ کو یہ دعائیں دوں گا کہ یہ رمضان لائف چینجنگ رمضان ہونا ہمارا۔ 1441 ہجرہ کا رمضان ایک کمپلیٹ ڈیسٹینی کو بدلنے والا رمضان، یہ رمضان فارمولیٹی کا رمضان نہیں ہونا، یہ رمضان میں شب قدر آپ پہنچے تک، وہ عظیم رات تک پہنچے تک وہ برکت آ جانا کہ جتنی آپ کے لائف میں آبسٹیکلز ہے، جتنے ہڈن ہے چیزیں جو سامنے ظاہر، اور ایک بات بولوں کہ سورہ قل پڑھنے سے جو چھپی ہوئی چیزیں وہ سامنے آ جاتی، پوشیدہ چیزیں سامنے آ جاتی، تمہارے درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ عجیب سورہ ہے۔ تو سورہ قل 1,000 مرتبہ پڑھیے شب قدر تک، اور پڑھ کے معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کریے، اس کے بعد دیکھیے کہ سورہ قل واللہ احد کی برکت، اور دعا ایک ہی کرنا کہ اللہ تو میرے یقین میں اضافہ فرما، ٹرسٹ میں اضافہ فرما، میرا ٹرسٹ کو بڑھا دے،
اتنا بڑھا دے کہ جیسا نبی یوسف کا ٹرسٹ تھا. آپ نے واقعہ میں نے صرف ایک موٹیویشن کے لیے پڑھا, تھوڑا سا جی مورل کو بوسٹ کرنے کے لیے پڑھا کہ نبی کا دیکھو اللہ پہ بھروسہ کرنے سے ان کو کیسے اللہ نے مدد کیا. جو امپاسبل ہے, جو امپاسبل تھا اس کو اللہ نے پاسبل کیا.